الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبی وصحبہ الذین هم فازوا بالہدی اما بعد۔ باب ترک الوضوء من القبلہ۔ قبلہ کی وجہ سے وضو کے واجب نہ ہونے کا بیان۔ اس سے پہلے کا جو عنوان تھا مس ذکر سے وضو واجب ہوتا ہے یا نہیں، اس میں دو عنوان امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا تھا۔ ایک عنوان تھا وضو من مس الذکر، دوسرا عنوان تھا ترک الوضوء من مس الذکر۔ دونوں عنوان سے یہ اشارہ دے دیا تھا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وضو من مس الذکر پر بھی روایات ہیں اور ترک وضو من مس الذکر پر بھی روایات۔ یہاں ایک ہی عنوان آ رہا ہے ترک الوضوء من القبلہ، قبلے کی وجہ سے، بیوی کا بوسہ لینے کی وجہ سے۔ ایک مرتبہ ترجمہ ہو گیا، اب نہیں ہوگا۔ قبلہ کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں اور نیا وضو واجب ہوتا ہے یا نہیں۔ ترک الوضو کا عنوان لگا کر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اشارہ دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس صرف ترک وضو پر روایات ہیں، وجوب وضو پر روایات نہیں۔ حاصل یہ کہ ذکر کردہ باب سے یہ خلاصہ ہاتھ آئے گا کہ قبلے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ حدیث دیکھنے سے پہلے ائمہ مجتہدین کے بیچ فقہی اختلاف کیا ہے، اس کی تھوڑی سی تفصیل جان لینی چاہیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مس مرأت مطلقاً ناقض وضو ہے، اور مطلقاً کی شرح یہ ہے کہ اجنبیہ کا ہو، غیر اجنبیہ کا ہو، شہوت کے ساتھ ہو، بغیر شہوت کے ہو، کسی بھی شکل میں، مشتہات کا ہو یا غیر مشتہات کا ہو۔ حتیٰ کہ بعض شافعیہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر کسی نے وضو کرنے کے بعد کسی عورت کو، اپنی ہی عورت کو، دوسری عورت پر کیوں ہاتھ لگائے گا؟ اگر اس نے دوا کے لیے ہاتھ لگایا
یعنی دوا لگاتے ہوئے ہاتھ لگ گیا یا یہ کہ تماچا مار دیا جہاں شہوت کی کوئی بات نہیں ہے پھر بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قبلہ مرأت، قبلے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے 3 شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ ہے کبیرہ ہونی چاہیے، جس کا قبلہ کیا وہ بالغہ ہو۔ نمبر 2 اجنبیہ ہو۔ نمبر 3 بشہوت ہو۔ تین شرطوں کے ساتھ قبلہ پایا جائے تو ناقض وضو ہے۔ اگر غور کیا جائے تو شرطوں کے اختلاف کے ساتھ امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں اشتراک ہے کہ قبلہ ناقض وضو ہے۔ افتراق اور اختلاف تو شرطوں کے سلسلے میں ہے، باقی نقض وضو کے اصل مسئلے میں اشتراک ہے۔ احناف کے نزدیک قبلہ ناقض وضو نہیں ہے۔ قبلہ ناقض وضو نہیں ہے، مگر یہ کہ مباشرت فاحشہ پائی جاوے۔ یہ فقہ کی بعض کتابوں میں یہ اضافہ، یہ زیادتی لکھی ہوئی ہے۔ اور یاد رہے کہ مباشرت فاحشہ خود ناقض وضو بذات نہیں ہے۔ مباشرت فاحشہ کا حاصل ہے زوجین کا مجرد عن الثیاب ہونا، بدون الازار و بدون الردا، بدون الثیاب قبلہ کرنا۔ اس طرح کی اگر کوئی بات مباشرت فاحشہ کی قبیل کی پائی جائے تو اس کو فقہ کی کتابوں میں ناقض وضو بتلایا ہے، مگر یہاں تھوڑی سی باریکی ہے۔ یہ مباشرت فاحشہ، کپڑے سے معرہ اور مجرد ہونا، یہ اصل ناقض وضو نہیں ہے۔ ناقض وضو یہاں پر یہ ہے کہ جب یہ کیفیت ہوگی زوجین کی، زوجین ہی کی تو ہوگی، اجنبیین کی کیسے ہوگی؟ جب یہ کیفیت ہوگی آپ کی اور ان کی، زوجین کی، تو اغلب یہ ہے کہ خروج مزی ہوگا۔ اغلب یہ ہے کہ خروج مزی ہوگا، اور خروج مزی ناقض وضو ہے۔ اس لیے کہ مزی نجس چیز کا نام ہے۔ تو اب پتہ یہ چلا کہ مباشرت فاحشہ محضہ یہ ناقض وضو نہیں ہے، مباشرت فاحشہ مربوطہ بالمزی یہ ناقض وضو ہے۔ اس لیے اگر کوئی اتنا مضبوط ہو، جس کی کنٹرولنگ اتنی مضبوط ہے کہ مباشرت فاحشہ کی شکل میں بھی قبلہ کیا، لیکن قطرے اپنی جگہ سے ٹلے نہیں، ہٹے نہیں، تو پھر محض یہ مباشرت ناقض وضو نہ ہوگی۔ یہ تو مسئلے کی تنقیح ہوئی، تفصیل ہوئی۔ تھوڑی دیر ہم کو دلیلوں پر لگانا ہے۔ امام مالک، امام شافعی، ان دونوں حضرات کی ہاں قبلہ ناقض وضو ہے اپنی اپنی شرطوں کے ساتھ۔
امام شافعی نے ایک شرط لگائی تھی کہ بلا حائل قبلہ ہونا چاہیے، ایک شرط ان کی ہے۔ امام مالک کی 3 شرطیں ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک قبلہ غیر ناقض وضو ہے ہر حال میں علی الاطلاق۔ امام احمد ابن حنبل کا نام نہیں لیا گیا اور بکثرت ان کا نام رہ جاتا ہے۔ اصل میں امام احمد ابن حنبل کی اکثر کئی رائے اور کئی اقوال ہوتے ہیں کسی مسئلے میں، اور وہ پچھلے ذکر کیے گئے اقوال میں سے کسی ایک کے ساتھ ہوتے ہیں، قول اول میں ان کے ساتھ، قول ثانی میں ان کے ساتھ۔ تو ایسے مواقع پر ان کے قول کا بالاستقلال ذکر نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ دلائل سے تعرض مقصود ہوتا ہے۔ اب وہ جس کے ساتھ ہیں ان کے دلائل سے جو گفتگو ہوگی وہی ان کے دلائل کے متعلق بھی ہو جائے گی۔ اس مسئلے میں امام احمد ابن حنبل سے 3 اقوال، 3 روایتیں منقول ہیں۔ 2 روایتیں، 3 نہیں کیا 2 روایتیں۔ ایک تو یہ کہ امام شافعی کے ساتھ ہے، ایک یہ کہ امام مالک کے ساتھ ہے۔ اس لیے اب یہ دونوں، ہاں 3 ایک یہ کہ احناف کے ساتھ ہے، 3 روایتیں۔ تو اب الگ سے ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب آئیے دلیل کو تھوڑا سا دیکھ لیتے۔ امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو نقض وضو کا قول کیا ہے قبلے سے، ان حضرات کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے۔ انہوں نے استدلال کیا ہے آیت کریمہ سے، او لامستم النساء سے۔ سمجھیں گے آپ کو، اگر علمی ذوق ہے تو کچھ لطف آئے گا۔ او لامستم النساء سے انہوں نے استدلال کیا، اور استدلال اس طرح کیا ہے کہ ایک قرات لو لامستم میں لمستم کی بھی ہے، لمستم کی قرات میں مس پایا گیا۔ پتہ کیا چلا؟ عورت کا قبلہ مس جب ہوگا، قبلہ ہوگا تو مس ہونے ہی والا ہے۔ مس عام ہے، قبلہ خاص۔ جب عام کے لیے ایک چیز ثابت ہو گئی تو وہ فرد خاص کے لیے بھی ثابت ہو گئی۔ تو لمستم کے معنی میں ہے، ترجمہ یہ ہوا وَإِن جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، اگر کوئی بیت الخلاء سے آتا ہے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاء، یا عورت سے مس کر کے آتا ہے۔ اسی لامستم سے لگتا ہے مستی نکالی آپ لوگوں نے جی۔ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاء، یا یہ کہ عورت سے ملامسہ کر کے آیا ہے۔ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پانی ہے تو پانی سے طہارت حاصل کرے، اب پانی نہیں ہے تو تیمم سے طہارت حاصل کرے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور اصل اس آیت میں تیمم کا ہی بیان ہے کہ پانی نہیں پایا تو اب تیمم کرے۔ اب آئیے، اگر کوئی بیت الخلاء سے آیا، پانی نہیں ہے تو وہ بھی تیمم کرے۔ لامستم، عورت سے ملامسہ کر کے آیا، ہماری تشریح پر جمع کر کے آیا، مالکیہ اور شافعیہ کی تشریح پر مس کر کے آیا، چھو کر کے آیا، جمع نہیں کیا، تو وہ پانی نہیں ہے تو تیمم کرے۔ اس آیت کی وجہ سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب چھو کے آیا تو اسے تیمم کرنے کو کہا جا رہا ہے، پتہ چلا وضو ٹوٹ گیا۔ پانی ہوتا تو وضو کرنا پڑتا، پانی نہیں ہے تو تیمم کرنے کو کہا گیا۔ ہم نے کہا بات آپ کا استدلال تو صحیح ہے، لیکن لامستم کو لمستم کے معنی میں لینا یہ محل غور ہے، اس لیے کہ قراءت دونوں ہے، لامستم بھی ہے لمستم بھی ہے۔ اب دیکھو قرآن کا مزاج کیا ہے، اللہ کا مزاج کیا ہے، وہ لامستم بمانا لمستم پسند کرتا ہے، یا لامستم بمانا جامعتم
ولامستم پسند کرتا ہے۔ لامستم جب اصلی معنی میں ہوگا مفعلت کے معنی میں تو مجامعت کا معنی نکلے گا، مجرد کا معنی ہوگا تو لمس اور مس کا معنی نکلے گا۔ اب خدا کا، اللہ کا، قرآن کا مزاج کیا ہے، فصاحت کا تقاضا کیا ہے؟ یہاں لامستم کو جماع کا معنی پہنایا جائے یا لامستم کو مس بالید وغیرہ کا معنی پہنایا جاوے؟ ہم نے غور کیا تو ہمیں یہ لگا کہ وہی بہتر ہے جو احناف کہتے ہیں۔ یہ تو مدعا ہے، دلیل ابھی آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ احناف جو کہتے ہیں اس میں ایک معنی جدیدہ کا افادہ ہے، معنی جدیدہ حاصل ہوتا ہے، زائد معنی ملتا ہے۔ اور مالکیہ اور شوافع نے جو لامستم کی تفسیر لمس سے کی ہے اس میں معنی ماضیہ کی صرف تاکید ہوتی ہے، کوئی معنی جدیدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اور قاعدہ یہ ہے التاسیس اولی من التاکید، کسی عبارت کا دو معنی بنتا ہو، ایک میں جدید معنی بنتا ہو اور ایک میں صرف تاکید کا معنی نکلتا ہو تو جدید معنی کو تاسیس کہا جاتا ہے۔ یہ تاسیس اور جدید معنی والا پہلو اور احتمال یہ راجح ہے تاکید والے پہلو سے۔ اب سنیے ذرا یہاں آیت پر اس تقریر کو فٹ کیجئے۔ ان جا احدکم، بچوں توجہ چاہیے، ان جا احد منکم من الغائط، استنجا سے آؤ تو پانی ہو تو پانی استعمال کرو، نہیں وضو کے لیے پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو، ٹھیک ہے۔ کس کا بیان ہوا؟ حدث اصغر کا۔ او لامستم النساء، اور اگر تم لامستم کر کے آئے ہو عورتوں سے، جامعتم واقعتم کر کے آئے ہو، باشرتم کر کے آئے ہو، مجامعت کر کے آئے ہو، تو اگر پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو۔ مطلب یہ ہے کہ جب جامعتم کیا، جمع کیا، مجامعت کی تو اس کا مطلب غسل کرنا ہے، اب پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو۔ اس میں بیان ہو گیا حدث اکبر کا، اس تفسیر پر، جبکہ لامستم کو جامعتم کے معنی میں لیا گیا جس کے احناف قائل ہیں، اور آپ نے اس کی تفسیر کی ہے لمستم سے۔ مجھے امید ہے کہ مضمون سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ نے اس کی تفسیر کی لمستم سے، اور لمستم کا حاصل ہے مسستم، لمستم چھونا، اور چھونے سے غسل واجب نہیں ہوتا، زیادہ سے زیادہ شافعی مسلک میں وضو ٹوٹتا، تو اب معنی کی لمستم سے وضو ٹوٹا۔ اچھا، اب ان جا احد منکم من الغائط او لامستم النساء میں بھی وضو ہی ٹوٹا تھا، یعنی حدث اصغر کا بیان تھا۔ لمستم النساء میں بھی وضو ہی ٹوٹا اور حدث اصغر کا بیان ہوا، تو پتہ کیا چلا کہ دونوں صورتوں میں حدث اصغر ہی کا بیان ہے، اور احناف نے جو تشریح فرمائی اس میں حدث اصغر اور حدث اکبر دونوں کا بیان ہوا۔ اور اصول یہ ہے، فصاحت یہ ہے کہ التاسیس اولی من التاکید، تاکید سے بہتر تاسیس ہے۔ تاسیس مانے فائدہ جدیدہ، نئے فائدے کی جہاں بنیاد پڑے وہ تاسیس ہے، اور پچھلے معنی پر جہاں زور لگایا جائے وہ تاکید۔ موٹی سی مثال ہے، مولانا آپ کے لیے ٹفن آیا، مولانا آج کوارٹر سے آپ کے لیے ٹفن آیا، ٹھیک ہے، 4 ڈبے، سمجھے؟ آپ خوش ہو رہے ہیں کہ ایک میں تو بریانی ہے اور ایک میں پلاؤ ہے، ایک میں سالن ہے اور ایک میں میٹھا ہے، نہیں سمجھے؟ اگر کھولتے اور ایسا ہی نکلتا تو کیا آج آپ کا عید کا دن ہوتا؟ لیکن کھولا
تو چاروں ڈبے میں وہی باسی تہاڑی موجود تھی، وہی چاول چاروں میں بھر رکھا تھا۔ بتاؤ چاروں میں 4 آئٹم ہوتا تو زیادہ اچھا لگتا، خوشی ہوتی، یا ایک آئٹم ہے تو خوشی ہوئی؟ 4 آئٹم، صحیح ہے؟ تو چاروں میں 4 ہیں تو یہ تاسیس ہے، ہر دوسرا پہلے کے مقابلے میں زائد معنی رکھتا ہے، یہ تاسیس ہے۔ اما اذا کان فی کل منہا شیء واحد، جبکہ ان میں سے ہر ایک میں ایک ہی شے ہو، فہذا ہوا التاکید، تو آپ کی خوشی کم ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ جی تو یہ تو میں نے دونوں حضرات کے استدلال کا خلاصہ بتا دیا۔ اب اگلے سبق میں انشاءاللہ آپ کو پھر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے کیے گئے کچھ اعتراض کا جواب آپ کو دے کر پھر اس کا جواب سمجھایا جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔